بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو فن ٹی وی میں خوش آمدید۔ جنرل پرویز مشرف کسی بھی صورت غدار نہیں ہو سکتے، افواج پاکستان۔ فیصلے پر پاک فوج میں غم و غصہ اور اضطراب ہے۔ پرویز مشرف نے 40 سال سے زائد پاکستان کی خدمت کی، جنگیں لڑیں۔ توقع ہے کہ پرویز مشرف کو آئین کے مطابق انصاف فراہم کیا جائے گا۔ افواج پاکستان کا سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی غداری کیس میں فیصلے پر رد عمل۔ ناظرین، خبر کی تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ افواج پاکستان نے کہا ہے کہ فیصلے پر فوج میں غم و غصہ اور اضطراب ہے۔ پرویز مشرف آرمی چیف رہ چکے ہیں۔ پرویز مشرف نے 40 سال سے زائد پاکستان کی خدمت کی ہے۔ ISPR نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے غداری کیس میں فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ پرویز مشرف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہ چکے ہیں۔ پرویز مشرف آرمی چیف اور صدر مملکت بھی رہ چکے ہیں۔ پرویز مشرف نے 40 سال سے زائد پاکستان کی خدمت کی ہے۔ پرویز مشرف نے ملک کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ افواج پاکستان نے سخت رد عمل میں کہا کہ فیصلے پر فوج میں غم و غصہ اور اضطراب پایا جا رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کسی بھی صورت غدار نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کیس میں آئینی و قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اسی طرح خصوصی عدالت کی تشکیل کے لیے بھی قانونی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ عدالتی کارروائی شخصی بنیاد پر کی گئی۔ پرویز مشرف کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا۔ کیس کو عجلت میں نپٹایا گیا۔ واضح رہے، خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ خصوصی عدالت میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی سربراہی میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نذر اکبر اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت کی۔ اگرچہ خصوصی عدالت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ کیس کا فیصلہ منگل کو سنا دیں گے، تاہم اس کے باوجود حکومتی پراسیکیوٹر ایڈوکیٹ علی ضیاء باجوہ نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے 3 درخواستیں دائر کی ہیں۔ حکومت کی جانب سے سنگین غداری کیس میں مزید افراد کو ملزم بنانے کی درخواست دی گئی اور کہا گیا کہ حکومت شوکت عزیز، عبدالحمید ڈوگر اور زاہد حامد کو بھی ملزم بنانا چاہتی ہے۔ استغاثہ کی جانب سے کہا گیا کہ پرویز مشرف کے سہولت کاروں اور ساتھیوں کو بھی ملزم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ تمام ملزمان کا ٹرائل ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس پر جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ 3.5 سال بعد ایسی درخواست آنے کا مطلب ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں۔ آج مقدمہ حتمی دلائل کے لیے مقرر تھا تو نئی درخواستیں آ گئیں۔ جسٹس نذر اکبر نے کہا کہ تحقیقات اور شواہد کا مرحلہ گزر چکا ہے۔ جنہیں ملزم بنانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ کیا شریک ملزمان کے خلاف نئی تحقیقات ہوئی ہیں؟ جس پر پراسیکیوٹر نے جواب دیا کہ شکایت درج ہونے کے بعد ہی تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ ستمبر 2014 کی درخواست کے مطابق شوکت عزیز نے مشرف کو ایمرجنسی لگانے کا کہا تھا۔ اس پر جسٹس نذر اکبر نے کہا کہ آپ مشرف کی درخواست کا حوالہ دے رہے ہیں، جس پر فیصلہ بھی ہو چکا۔ ساتھ ہی جسٹس شاہد کریم نے کہا یہ ریمارکس دیے گئے کہ مشرف کے شریک ملزمان کی درخواست پر سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے چکی ہے۔ دوران سماعت جسٹس نذر اکبر نے کہا کہ ترمیم شدہ چارج شیٹ دینے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی۔ اس پر استغاثہ نے کہا کہ قانون کے مطابق فرد جرم میں ترمیم فیصلے سے پہلے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آپ نے مزید کسی کو ملزم بنانا ہے تو نیا مقدمہ دائر کر دیں۔ کیا حکومت مشرف کا ٹرائل تاخیر کا شکار کرنا چاہتی ہے؟ 3 افراد کو ملزم بنایا گیا تو حکومت سابق کابینہ اور کور کمانڈر کو بھی ملزم بنانے کی درخواست لے آئے گی، لہذا عدالت کی اجازت کے بغیر فرد جرم میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ جسٹس نذر علی اکبر نے ریمارکس دیے کہ چارج شیٹ میں ترمیم کے لیے کوئی باضابطہ درخواست ہی نہیں ملی، عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی نئی درخواست نہیں آ سکتی۔ اسی کے ساتھ جسٹس شاہد کریم نے کہا جو درخواست باضابطہ دائر ہی نہیں ہوئی اس پر دلائل نہیں سنیں گے۔ جسٹس نذر نے یہ کہا کہ استغاثہ کو یہ بھی علم نہیں کہ عدالت میں درخواست کیسے دائر کی جاتی ہے، جس پر پراسیکیوٹر نے کہا کہ وہ عدالت سے معذرت خواہ ہے۔ اس پر جسٹس نذر اکبر نے کہا کہ آپ کا مقصد صرف آج کا دن گزارنا تھا۔ دوران سماعت عدالت کے جج جسٹس شاہد کریم نے پوچھا کہ سیکرٹری داخلہ کابینہ کی منظوری کے بغیر کیسے چارج شیٹ میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ وفاقی حکومت اور کابینہ کی منظوری کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت کا مطلب کابینہ ہے۔ حکومت کارروائی میں تاخیر نہیں چاہتی تو شریک ملزمان کے خلاف نئی درخواستیں دے سکتی ہے۔ اس موقع پر وکیل
वकील इस्तखासा मुनीर भट्टी ने कहा कि साबिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत से हकायक छुपाए, जिस पर जस्टिस नजर ने पूछा कि साबिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ हुकूमत ने क्या कार्रवाई की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि हुकूमत के पास 15 दिन का वक्त था कि दरख्वास्तें दायर करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने के बाद सेक्रेटरी दाखिला नहीं वफाकी काबीना फैसले कर सकती है। अदालत में वकील इस्तखासा ने बताया कि एक दरख्वास्त चार्जशीट में तरमीम की है। मुल्ज़म ने 3 नवंबर 2007 को आइन मुअत्तल किया, जिस पर जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो दफा की दरख्वास्त, इस दरख्वास्त पर फैसला आ चुका है। इसी दौरान जस्टिस शाहिद ने पूछा कि आप इस चार्जशीट में क्यों तरमीम करना चाहते हैं? आप इन लोगों मददगार होने का इल्जाम है, इनके खिलाफ नई शिकायतें क्यों नहीं दायर करते? आप केस में तखीर करना चाहते हैं? जिस पर जवाब देते हुए वकील इस्तगासा ने कहा कि नई शिकायत दायर करने से ट्रायल में तखीर हो सकती है, जबकि चार्जशीट में तरमीम से ट्रायल में तखीर नहीं होगी। अगर पहले मरकजी मुल्ज़म का ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो जो मददगार थे इनका क्या होगा? इस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जुर्म में सहूलतकारों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इस मामले में तमाम चीजों को सामने रखना होगा। अदालत में दौरान समाअत जस्टिस नजर अकबर ने रिमार्क्स दिए कि आपको इल्म है कि शहादत हो चुकी है, इन सहूलतकारों के खिलाफ क्या सबूत है? जिस पर जवाब दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि किसी भी वक़ायत में तरमीम की जा सकती है। इस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अदालत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है, जिनको आप शामिल करना चाहते हैं इनके खिलाफ क्या तहकीकात हुई। इस मौका पर जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा कि इस्तगासा अपने हतमी दलाइल शुरू करे, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहकीकाती टीम के 2 अरकान के बयान रिकॉर्ड नहीं हुए। अदालत में एक दरख्वास्त तहकीकाती टीम की तलबी की भी है। प्रोसिक्यूटर अली ज़िया बाजवा ने कहा कि ऐसे ट्रायल पर दलाइल कैसे दूं जो आगे चलकर खत्म हो जाए। अदालत हुकूमत को दरख्वास्तें दायर करने का हुक्म दे। इन्होंने कहा कि मुल्ज़म का दफा 342 का बयान भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। इस पर जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि आप वो बात कर रहे हैं जो मुल्ज़म के दलाइल होने चाहिए। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा कि आप मरकजी केस पर दलाइल देना चाहते हैं या नहीं? अगर आप हतमी दलाइल नहीं दे सकते तो रुस्तम से हट जाएं। जिस पर अली ज़िया बाजवा ने कहा कि मैं दलाइल नहीं देना चाहता, मेरी तैयारी नहीं। इस पर जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि फिर आप बैठ जाएं और वकील सफाई को बोलने का मौका दें। ताहम अली ज़िया बाजवा ने कहा कि मेरी और भी दरख्वास्तें हैं, वो तो सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लक भी दरख्वास्त है, जिस पर जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पाबंद नहीं, हमारे सामने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इसके तहत कार्रवाई चलानी है। इस मौका पर परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर और रजा बशीर पेश हुए, जिस पर जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि सलमान सफदर सिर्फ रजा बशीर की मामलत कर सकते हैं। इसी दौरान सलमान सफदर रुस्तम पर आए तो जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आप बैठ जाएं, आपकी जरूरत नहीं। जिस पर वकील ने कहा कि आप ना इस्तगासा को सुन रहे हैं और ना दफा को, फिर कैसे केस को चलाएंगे? वकील की बात पर जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा अदालती मफरूर शख्स के वकील को अदालत में बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। साथ ही जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि आप बैठ जाएं, जिद न करें। बाद रजा बशीर ने अदालत को बताया कि 342 का बयान रिकॉर्ड करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की है। परवेज मुशर्रफ को मुनसफाना ट्रायल का हक मिलना जरूरी है। इस पर जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 342 के बयान का हक खत्म कर चुकी है। परवेज मुशर्रफ 6 मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने का मौका जाया कर चुके हैं। इस पर रजा बशीर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को दफा का हक मिलना चाहिए। जिस पर जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि इस्तगासा और आप दोनों ही मुशर्रफ का दफा कर रहे हैं। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा कि अदालत ने कहा था मुशर्रफ को जब चाहे पेश कर दें। जिस पर रजा बशीर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की सेहत इस काबिल नहीं कि वो पेश हो सके, लिहाजा दफा 342 के बयान के बगैर मुशर्रफ का दफा कैसे करूं? इस पर जस्टिस वकार ने कहा कि आप दफा नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आपके दलाइल मुकम्मल हो गए। जिस पर रजा बशीर ने कहा कि अदालत 15 से 20 दिन का वक्त दे, परवेज मुशर्रफ बयान रिकॉर्ड कराएंगे। बाद जस्टिस वकार ने रिमार्क दिए कि 342 के बयान के लिए कमीशन बनाने के इस दरख्वास्त का जायजा लेंगे, जिसके बाद जजिस कमरा अदालत से उठ गए, अपने चैम्बर्स में चले गए। बाद अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। खुसूसी अदालत की जानिब से यह फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया, जिसमें बेंच के 2 जजिस ने सजाए मौत जबकि एक ने इस पर एतराज किया। अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी के मुर्तकब करार देते हुए फैसले में कहा कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया। अलावा संगीन गद्दारी केस का तफसीली फैसला 48 घंटे में सुनाया जाएगा।
واضح رہے کہ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کے معاملے میں 20 نومبر 2013 کو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی اور اس عدالت کی 6 مرتبہ تشکیل نو ہوئی۔ عدالت کی جانب سے اس کیس میں 31 مارچ 2014 کو پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی گئی، جبکہ 19 جون 2016 کو مشرف کو مفرور قرار دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے 1973 کے آئین کو معطل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت اعلیٰ عدالت کے 61 ججز فارغ ہو گئے تھے۔ اس دوران ملک کے تمام نجی چینلز کو بند کر دیا گیا تھا اور صرف سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر ایمرجنسی کے احکامات نشر کیے گئے تھے، جس میں انتخاب پسندوں کی سرگرمیوں میں بڑھتے ہوئے اضافے کو ایمرجنسی کی وجہ بتایا گیا تھا۔ بعد ازاں 2013 میں جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف وفاقی حکومت کی جانب سے یہ وزارت داخلہ کے ذریعے سنگین غداری کیس کی درخواست دائر کی گئی تھی، جسے خصوصی عدالت نے 13 دسمبر 2013 کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سابق صدر کو اسی سال 24 دسمبر کو طلب کیا تھا۔ اس کیس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے نومبر 2013 میں ایڈوکیٹ اکرم شیخ کو استغاثہ ٹیم کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ ابتدائی طور پر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے قانونی ٹیم نے ایڈوکیٹ اکرم شیخ کے بطور چیف پراسیکیوٹر تعیناتی چیلنج کی تھی، لیکن غداری کیس کے لیے مختص خصوصی عدالت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیلنج کو مسترد کر دیا تھا۔ فروری 2014 میں جنرل ریٹائر پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد عدالت نے 18 فروری 2014 کو ان کو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے۔ مارچ 2014 میں خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں سابق صدر پر فرد جرم عائد کی تھی، جبکہ اسی سال ستمبر میں پروسیکیوشن کی جانب سے ثبوت فراہم کیے گئے تھے۔ عدالت نے 8 مارچ 2016 کو جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC کی دفعہ 342 کے تحت بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کیا تھا۔ بعد ازاں عدالت نے 19 جولائی 2016 کو جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو مفرور قرار دے کر ان کے خلاف دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دے دیا تھا۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم ابتناء کے بعد خصوصی عدالت پرویز مشرف کے خلاف مزید سماعت نہیں کر سکتی تھی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL سے نکالنے کے حکم کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 2018 کے آغاز میں خصوصی عدالت نے غداری کیس کی سماعتیں دوبارہ شروع کی تھی اور حکم دیا تھا پرویز مشرف کا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیا جائے، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی سابق حکومت نے مئی میں عدالتی احکامات پر عمل کرتے ہوئے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا تھا۔ بعد ازاں 11 جون 2018 کو سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کا قومی شناختی کارڈ NIC اور پاسپورٹ بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی سال 20 جون کو مشرف نے کہا کہ وہ پاکستان واپس آنے کے لیے تیار تھے۔ اختیار کرنے کے احکامات کے باعث انہوں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا، جس کے بعد 30 جولائی 2018 کو سنگین غداری کیس میں پراسیکیوشن سربراہ نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔